السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشہ حسن۔ کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگ ہے وہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے پہلے جو ہے وہ انفارمیشن منسٹر کا ٹویٹ آیا، پھر افغانستان کی طرف سے ٹویٹ آیا۔ مطلب پاکستان نے دوست ممالک کے کہنے پہ، ایران، قطر کے، ترکی کے، سعودی عربیہ کے کہنے پہ جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ اسی بارے میں ہم آج کی پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے کہ کیا یہ جنگ بندی پاکستان کے لیے کس طرح مفید ثابت ہوگی اور ان فیوچر ہم فیوچر کس طرح دیکھ رہے ہیں، یہ ہم آج کی پوڈ کاسٹ میں جانیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ ارشد سر، پہلے تو یہ بتائیے کہ جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے، مطلب کل تک حالات کس قدر سنگین چل رہے تھے؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاسپٹل پہ جو ہے نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو کیا لگتا ہے کہ یہ حالات اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں جبکہ یہ ایک پازیٹیو اعلان آ چکا ہے؟ بہت شکریہ عائشہ۔ ایسا ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا اور نہ پاکستان نے کبھی بھی افغانوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ پاکستان نے اسپیسیفک ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے، اور میں تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل اس لیے بتاؤں گا کہ یہ ایک بات ہو رہی ہے کہ افغانستان کے اندر ایک جو منشیات کی بحالی کے حوالے سے، یعنی جو لوگ مریض ہوتے ہیں ان کے علاج کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک ہاسپٹل پہ حملہ ہوا ہے۔ پاکستان کا طریقہ کار کیا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل بتا دوں۔ پاکستان جو ہے وہ جو بھی ٹارگٹ وہاں پہ سیٹ کرتا ہے تو پہلے اس کی انٹیلیجنس رپورٹ لی جاتی ہے، اچھا پھر اس کو ڈبل چیک کیا جاتا ہے، یعنی فزیکلی وہاں پہ جو ہمارے سورسز ہوتے ہیں، ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو چیک کرتے ہیں، اور ایسا ممکن نہیں ہے نا کہ آپ اس کو 2 دفعہ چیک کریں اور آپ غلط جگہ پہ ہٹ کریں۔ پھر جب وہ آ جاتا ہے تو اس کا باقاعدہ انالیسز ہوتا ہے پاکستان میں کہ بھئی یہ جو ٹارگٹ ہمیں ملا ہے، کیا اس ٹارگٹ کے ارد گرد کیا چیزیں ہیں، مطلب کون سی بلڈنگز ہیں، اور ہم نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے تو کتنا ہمارے پاس ہوا۔ پھر جو اہم بات ہوتی ہے اس کی اپروول دی جاتی ہے، وہ بھی اعلیٰ سطح پہ دی جاتی ہے۔ بالکل۔ اچھا پھر اس کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی جیٹ بھجوایا اور اس جیٹ نے جا کے ویسی جو جنرل ایک ہوتی ہے نا کہ بمباری کر دی، یہاں پھینک دیا وہاں پھینک دیا، پاکستان اس طرح نہیں کرتا۔ پاکستان جو میزائل ہٹ کرتا ہے یہ گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں، یعنی گائیڈڈ یہ ہوتے ہیں کہ وہ 1 میٹر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے، بالکل اسپیسیفک وہاں پہ ہٹ کرتے ہیں جو آپ کو انہوں نے دیا ہوتا ہے ٹارگٹ۔ تو یہ کہنا ہے کہ جناب یہ ہاسپٹل پہ کر دیا ہے، میرا خیال ہے بڑا مذاقہ خیز ایک بیان ہے، اور اس کو بار بار دیکھا بھی گیا ہے۔ اچھا پھر ہم آ جاتے ہیں، یہ تو میں نے بات کی کہ پری اٹیک جو ہم اسٹریٹجی اپناتے ہیں، اور چونکہ کمیونیکیشن استعمال ہوتی ہے، ڈیجیٹل سسٹمز ہیں جہازوں کے اندر بھی، تمام ڈیٹا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو پاکستان پھر بھی یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ریلیز کرتا ہے۔ جب وہاں پہ اٹیک ہوتا ہے اس کے بعد وہاں پہ دھماکے ہوتے ہیں، شعلے اٹھتے ہیں، تو بتایا جاتا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، جہاں پہ آلریڈی وہاں پہ امونیشن ہوگا نا، یعنی اگر وہاں پہ اسلحہ ہے اور بارود پڑا ہوا ہے، تو جب آپ اٹیک کرتے ہیں نا تو ایک دھماکہ تب ہوگا جب آپ نے وہاں پہ ہٹ کیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فوری یہ ہوگا کہ اگلے دھماکے شروع ہو جائیں گے اس کے اندر، کیونکہ اس کے اندر بارود پڑا ہوگا نا۔ تو وہ جو فوٹیجز پاکستان نے ریلیز کیے ہیں اس کے اندر محسوس بالکل نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جب اٹیک کرتا ہے تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، وہاں پہ آگ لگتی ہے، اور پھر ساتھ ہی شعلے مزید تیز ہوتے ہیں اور دھماکے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ بارود تھا، اگر وہاں پہ بارود نہ ہوتا تو ایک ہی دھماکہ ہوتا نا، پھر مزید دھماکے تو نہ ہوتے، پھر وہاں دھماکے ہوتے رہے۔ اچھا پھر عجیب سی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں پہ 400 لوگ مر گئے، تو بھائی 400 لاشیں کہاں ہیں؟ 100 بستروں کا کہتے ہیں کہ وہ تھا، اور پھر کہتے ہیں 400 لوگ مر گئے۔ اچھا پھر ایک افغانوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے، افغان رجیم جو ہے نا یہ جھوٹ بہت بولتی ہے۔ اب ان کی جتنی آپ دیکھ لینا، انہوں نے کئی دفعہ کہا نا کہ جی ہم نے پاکستانی ٹینک پہ قبضہ کر لیا ہے، جناب جھنڈا لگا دیا، ایک چوکی پہ جھنڈا لگا دیا پاکستان کا اور کہا یہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو ورشا یہ لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 400 کی بات ہے تو سب نے دنیا نے دیکھ لیا ہے، کوئی میڈیا دنیا کا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ کوئی 400 لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اب یہ کیا آپ کو پتہ یہ کیا کہتے ہیں کہ جی 3000 اور کو بھی کہتے ہیں 5000 بستروں کا ہاسپٹل تھا، اب یہ بھی ایک بات آئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی جھوٹ ہے۔
اتنے بڑا ہاسپٹل تو پاکستان کے اندر نہیں ہوتا، دنیا میں مطلب اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل نہیں ہوتے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن کا سینٹر ہے، کبھی کہتے ہیں ہاسپٹل ہے، کبھی ریہیبلیٹیشن کا. اب ریہیبلیٹیشن میں آپ اندازہ لگاؤ اتنے زیادہ وہاں پہ منشیات کے عادی لوگ ہیں جن کو وہاں پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اچھا پھر چلیں یہ باتیں بھی آگے آتی ہیں. ہم اب ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی بھائی آپ نے یہ سارے منشیات کے جو لوگ تھے یہ اس جگہ پہ کہاں پہ لائے ہوئے تھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سورسز رپورٹ کر رہے ہیں، جو انٹیلیجنس، میں نے پچھلے ولاگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو دھماکے ہوئے ہیں اس سے جو مزید دھماکے ہوئے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی یہ اس کے قریب جو بلڈنگ ہے یہ اس سے 200 میٹر کے فاصلے پہ ہے. اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ یہ جگہ جو یہ بتا رہے ہیں تو کیا ادھر سے جو اسلحہ تباہ ہوا ہے کیا اس کی وجہ سے وہاں پہ آگ لگی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ تو دھماکہ نہیں سنا گیا نا، لیکن آگ لگی ہے وہاں پہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ جو ریئیکشن ہونا تھا، یعنی جو ٹارگٹ ہم نے ہٹ کیا ہے وہاں سے جو بارود تھا اس کے پھٹنے سے اس کو نقصان ہوا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جب آواز آتی ہے تو کچھ ویڈیوز ایسی ہیں کہ لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں، تو جب لوگ بھاگ گئے ہیں تو پیچھے کون رہ گیا تھا؟ ایک اور بات جو بڑی وہاں پہ یہ طالبان کے کچھ لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے سوسائڈر مارے گئے ہیں. تو یہ بڑی آپ کو حیران کن لگے گی کہ سوسائڈر کیسے مارے گئے ہیں، وہاں پہ کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ تو پتہ یہ لگا ہے جو وہاں پہ لوگ تھے وہ منشیات کے عادی لوگ تھے. یہ منشیات کے عادی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں سوسائڈ بومبنگ کے لیے. یعنی وہ آلریڈی منشیات میں عادی ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا مزید وہ کرتے ہیں، ریفائن کیا ان کو، تھوڑا سا ان کو ٹرین کیا اور ان کو نشہ دے کر اتنا وہ کر دیتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی انہیں کرنا کیا ہے. وہ ان کو پھر بارود کے ساتھ باندھا جاتا ہے، ان کو یہاں پاکستان لا کے تو خودکش کیا جاتا ہے. اب دیکھیں خودکش بھی ابھی یہ دو قسم کے سمجھ آئے ہیں جو پاکستانی انٹیلیجنس نے دیکھا ہے. آپ کو پتہ جب خودکش آتا ہے تو یہ ایک فینومینا ہے نا کہ خودکش جو ہے اپنے آپ کو اڑاتا ہے. بالکل ہے. آپ کو پتہ ہے ایسا بھی نہیں ہے، کچھ کیسز میں انہوں نے بارود تو باندھا ہوتا ہے اس نشئی کو، لیکن اس کا ریموٹ کنٹرول ان کے پاس ہوتا ہے. جیسے یہ نشئی جو ہے نشے کی حالت میں اپنے مقام پہ پہنچتا ہے اس کا بٹن دبا دیا جاتا ہے، اس کو اڑا دیا جاتا ہے. تو یہ جو جگہ تھی یہ جگہ ایسے لوگوں کی تھی جو نشئی تھے لیکن خودکش بننے جا رہے تھے. تو پاکستان نے اگر ہٹ کیا ہے تو پھر تو ان لوگوں کو ہٹ کیا جو خودکش کے لیے آ رہے تھے پاکستان میں. بالکل. تو اور یہ لوگ وہاں پہ جو انہوں نے جو لاشیں وغیرہ دکھائیں نا وہ کوئی میرا خیال ہے 15-20 کے قریب دکھائیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سوسائڈر ہی تھے ان کے جن کو یہ تیار کر رہے تھے. تو یہ سارا جو پروپیگنڈا تھا ان کا، یہ جو سارا ان کی پلان تھا، یہ سارا فلاپ ہو گیا ہے. اور پاکستان نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ جی ہم نے نہ تو کسی کو ٹارگٹ کیا ہے جو سویلین سائڈ پہ ہے، اور ابھی تک ہم نے جو دیکھے نا ہم نے تو کوئی اسٹریٹجکلی کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا. بالکل. اگر ہم کہیں کہ ان کی قیادت کو ہم نے ابھی تک دیکھے نا کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے، ورنہ تو بڑا آسان ہے. ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس تھیں، ہم ان کو ٹارگٹ کرتے تو ساتھ میں سویلین بھی مر جاتے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ٹی ٹی پی کے لوگ اس وقت سرکاری عمارتوں میں ہے نا، میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا سیف ہاؤسز ہیں، سرکاری بلڈنگز میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور اگر پاکستان ٹی ٹی پی کو ٹارگٹ کرتا ہے ہم تو اپنے ٹارگٹ پہ جائیں گے، لیکن وہاں پہ پھر افغان بھی مر جائیں گے اور بے گناہ بھی مر جائیں گے. تو پاکستان تو اتنا زیادہ اس کا خیال رکھ رہا ہے کہ کوئی بے گناہ نہ مارا جائے اس کے اندر. جو بات آپ نے کی، جو سوال آپ کا تھا کہ پاکستان نے، تو اس میں دیکھیں نا سعودی عرب نے ریکویسٹ کی، ترکیہ نے ریکویسٹ کی، قطر نے ریکویسٹ کی کہ جی عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، بند کر دیا جائے. تو بہتر ہوگا کہ ہم اس پہ سیز فائر پہ آ جائیں، جنگ بندی پہ آ جائیں، فائر بندی پہ آ جائیں. تو پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر افغان حکومت اس چیز کو کرتی ہے کہ وہ کوئی حملہ نہیں کرے گی تو ہم بھی نہیں کریں گے. اب پاکستان کا کنڈیشنل ہے، یاد رکھیں. اگر تو پاکستان کے اندر کوئی کارروائی ہو گئی یا ہمارے بارڈر پہ انہوں نے حملہ کیا جو یہ لوگ کرتے ہیں، پھر پاکستان جواب دے گا. لیکن اب 19 کی رات سے مطلب یہ شروع ہوا ہے 18-19 تاریخ اور یہ 24 تک چلے گا، 23 اور 24 کی رات یعنی صبح تک چلے گا یہ جو فائر بندی کا وہ ہے. اب امپورٹنٹ کیوں ہے؟
امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر یہ 4-5 روز امن سے گزرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان بھی خواہش کرے گا, پاکستان بھی یہ چاہے گا کہ یہ آگے چلے, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے درمیان میں اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی نیت نہیں ہے کہ یہ چلے معاملہ, ٹھیک ہے نا, کہ یہ جو فائر بندی ہے یہ چلے. تو اب یہ موقع ہے کس کے لیے, ٹی ٹی پی کے لیے اور ٹی ٹی اے دونوں کے لیے. اگر تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ بھی, اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ عید کے دنوں میں کوئی اٹیک نہیں کرے گی, ٹھیک ہے. اگر تو وہ یہ اٹیک نہیں ہوتے اور افغان جو رجیم ہے وہ اس پہ کوشش کرتی ہے کہ ٹی ٹی پی کو بھی کنٹرول کرے اور ساتھ میں وہ بھی کوئی حملہ نہیں کرتے, تو میرا خیال میں جو کوششیں چل رہی ہیں, چین بھی کر رہا ہے, ترکیہ بھی ہے, قطر بھی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں قطر میں اپنا ان کا مسئلہ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, سعودیہ بھی اسی پوزیشن میں ہے, اسی طرح دوسرے ملک بھی جو برادر ہمارے ملک ہیں وہ سارے پریشان ہیں اس حالات میں. اس کے باوجود وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ جو فائر بندی ہے اس کو لمبا کیا جائے. ایک بات جو مجھے ذرائع نے یہ بتایا کہ اگر یہ 4-5 روز اچھے گزرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ پاکستان پھر اس کو ایک ہفتے کے لیے مزید آگے بڑھا دے کہ جی ایک ہفتہ مزید ہم اس کو فائر بندی رکھیں گے, اس کو ہم توسیع دے رہے ہیں. اور اگر یہ حالات اس طرح رہتے ہیں تو یہ عارضی جو وہ ہے یہ مکمل فائر بندی نہیں ہے, عارضی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے افغان حکومت کے رویے پر, افغان حکومت کے ایکٹ پر, افغان حکومت کیا اسٹریٹجی اپناتی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آیا پاکستان میں جو ہے وہ حملے رکتے ہیں یا نہیں رکتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل سر, اب یہ جو پاکستان کی طرف سے اٹیک کیا گیا تھا تو ظاہری بات ہے پاکستان کے پاس جو ہے وہ ایکوریٹ انفارمیشن تھی تبھی اٹیک ہوا تھا. اور پھر ذیب اللہ مجاہد کے جو بیانات الگ سے آ رہے تھے, مطلب انہوں نے پہلے قندھار کا بھی ذکر کیا تھا, پھر کابل کا بھی ذکر کیا تھا کہ بحالی کے مرکز کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور پھر اب جب یہ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ان کی جانب سے تب بھی ان کی طرف سے کچھ اس طرح کا ٹویٹ آیا کہ ہم نے یہ ظالمانہ آپریشن جو ہے وہ عید تک جو ہے وہ ڈیلے کر دیا, جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ مطلب ہمیں تو کوئی ڈر نہیں تھا لیکن اصل ڈر انہیں ہی تھا. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اب وہ کیسے کہتے ہیں کہ جی ظالمانہ آپریشن, مطلب اب اندازہ لگائیں ان کی لینگویج دیکھیں. یعنی میں دیکھتا ہوں نا تو آپ ان کے وزیر دفاع مولا یعقوب کا بیان دیکھیں, ٹھیک ہے, ان کے وزیر خارجہ جو ہیں ان کا بیان آپ دیکھیں تو وہ بڑے ہارش قسم کے بیانات دیتے ہیں. کبھی وہ اپنا اس حد تک کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان پہ حملہ کیا کہ ہم جو بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کو بھی نکال کے مار دیں گے. لیڈرز کی طرح بیان ہی ہوتے ہیں نا, تو ان کے وہ جو ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے نا کہ قوم کو بھی آپ نے بڑے اس میں اعتماد میں لینا ہے اور آپ نے ایسے بیانات نہیں دینے. پاکستان کی طرف سے آپ دیکھیں نا کون سا بیان آیا ہے جس میں ہم نے کوئی ایسی ان کو کہا ہو, اس قسم کا بیان دیا ہو. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان جو ہے ہم پہ ظلم کر رہا ہے, ہم اس کا جواب دے رہے ہیں, جبکہ پاکستان نے تو نہ حملہ کیا تھا, ہم نے تو ٹی ٹی پی کو ٹارگٹ کیا تھا. اور آپ تو کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی پہ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, نہ ہمارے پاس ہیں وہ, جب آپ کے پاس نہیں ہے. ان کے بیانات اتنے متضاد بیانات ہیں نا کہ بعض اوقات میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں, مطلب کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, اپنی قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں ٹی ٹی پی یہاں پہ نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے, کبھی کہتے ہیں جناب یہ ٹی ٹی پی جو ہے پاکستان کے اندر سے کارروائیاں کر رہی ہے. تو ان کی کس بات پہ یقین کیا جائے؟ اسی لیے آپ نے دیکھا نا جو بھی یہ بات کرتے ہیں اس پہ جو عالمی دنیا ہے ان پہ کوئی یقین ہی نہیں کرتا. بالکل. تو اس پہ آپ دیکھیں بالکل خاموشی ہوتی ہے, کوئی ریئیکشن نہیں آتا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ دیکھو انہوں نے کئی معاہدے کیے اور ان کی تاریخ بڑی پڑی ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی آج معاہدہ کریں گے اور کل سے. انہوں نے جتنے معاہدے کیے نا سابق, اور آپس میں معاہدے جو کیے ہیں, چھوڑیں ہم پاکستان کو چھوڑیں, انہوں نے جو آپس میں معاہدے کیے نا کئی دفعہ امن معاہدے ہوئے ہیں. یعنی ادھر جا کے سعودی عرب میں بھی انہوں نے کیے ہیں, خانہ کعبہ کے ادھر بھی جا کے انہوں نے معاہدے کیے ہیں, ان پر انہوں نے عمل نہیں کیا. تو پاکستان کے ساتھ یہ کیا عمل کریں گے؟ اس وقت پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی وہ بڑی زبردست چل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ انف از انف, اگر تو دہشت گردی ہوگی اس کا جواب دیں گے. اگر ان کا تو یہ خیال تھا نا کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا, ہمارے جو آرمی چیفز تھے وہ کہہ دیتے تھے, اور یہ دہشت گردی کوئی آج تو شروع نہیں ہوئی, کتنے سالوں سے ہے, پاکستان نے برداشت کیا. بالکل. اور ہمیں اب ایسا فیلڈ مارشل مل گیا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں, جو ہوگا اس کا جواب بھی دیں گے ہم.
میرا خیال میں کہ اب ان کو یہ جھوٹ اور یہ فراڈ یہ اس کو اب بند کرنا چاہیے. اور جو بات آپ کرتی ہیں نا کہ ٹھیک ہے آپ اگر ایک ایسا بیان آپ دیتے ہیں جس کا جواب آپ کو مل جاتا ہے, تو اگر آپ نے کہا کہ جناب ہم نے کہا کہ جی ہمیں ریکویسٹ آئی ہے فائر بندی کی, ہم نے کر دیا, ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے, ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ بھئی کوئی اٹیک نہ ہو تو ہم اس پہ عمل کریں گے. تو آپ اس کا رد عمل میں آپ جو مزید اشتعال دلا رہے ہیں, مزید کوشش کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو عارضی فائر بندی ہے یہ 3-4-5 دنوں سے زیادہ چلے گی. مطلب آپ کو لگتا ہے افغانستان کی طرف سے کوئی نہ کوئی؟ ہاں وہ کریں گے. دیکھیں نا وہاں پہ یہ جو اتنے گروپس ہیں نا ان کی آپس میں بھی ان کا کوئی وہ نہیں ہے, یہ لوگ اتفاق نہیں ہے, اور یہ لوگ لازمی کارروائیاں کریں گے. مجھے مطلب یہ اس پہ ہے کہ یہ لازمی کارروائی کریں گے اور پاکستان کو مجبور کریں گے کہ پاکستان اللہ نہ کرے کہ یہ عید کے دنوں میں ہو اور عید اچھی گزر جائے. ظاہر ہے وہاں پہ بھی عید ہوگی, یہاں پہ بھی عید ہوگی, تو لیکن اگر کوئی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان کارروائی کرے گا. لیکن یہ جب 25 تاریخ کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ اگر پھر بھی, اور مجھے جو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے شک ہے کہ یہ کارروائی یہ لوگ کریں گے, یہ باز نہیں آئیں گے. ان کی طرز عمل جو ان کا اب دیکھیں نا ان کو کوئی تبدیلی ان کے آپ کو ان کے اس میں نظر نہیں آ رہی کہ یہ ان کا کوئی یعنی جو ان کی جو پالیسی ہے نہ وہ تبدیل ہو رہی ہے, نہ ان کا طرز عمل تبدیل ہو رہا ہے, نہ ان کی زبان ٹھیک ہو رہی ہے. تو آپ کس چیز پہ یقین کریں گے؟ سر پالیسی تبدیل کرنے والی بات پہ بھی آتے ہیں, لیکن پہلے یہ بات بھی ایک ہائی لائٹ کر لیتی ہوں کہ انہوں نے مس انفارمیشن جو اس طرح پھیلائی تھی انڈیا کا. دیکھ لیں جس طرح انڈیا کے ساتھ ہماری جو جنگ اسٹارٹ ہوئی تھی تو انہوں نے بھی اسی طرح مس انفارمیشن پھیلانا شروع کر دی تھی. لاہور میں بندرگاہ کو جو ہے وہ اٹیک کر دیا تھا, جبکہ لاہور میں کوئی ایسی بندرگاہ ہے نہیں. اور پھر ان کی جانب سے بھی اسی طرح مس انفارمیشن آئی کہ اے آئی جنریٹڈ جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کی گئی, پکچرز اپلوڈ کی گئی, ٹویٹس کیے گئے زیب اللہ مجاہد جانب سے کہ یہاں پہ احتجاج ہو رہے تھے لوگ وغیرہ وغیرہ. تو یہ مس انفارمیشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ انڈیا کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ وریجہ ایسا ہے, میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو ڈرون ہیں یہ انڈیا ان کو سپلائی کر رہا ہے, اس میں اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے. اب دیکھیں نا ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے انہوں نے بھی بتایا, ٹھیک ہے, اس کے بعد سب لوگوں نے بتایا. میری اپنی انفارمیشن تھی اور میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ بات بار بار میں کہتا تھا کہ دیکھیں یہ ڈرون جو ہیں افغانستان کے اندر نہیں بن رہے, نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, نہ ان کے پاس ٹریننگ کا اکوپمنٹ ہے, نہ ان کے پاس اس کو اڑانے کا بندوبست ہے. تو اسی طرح اب انہوں نے یہ جو شروع کیا ہے نا کہ سوشل میڈیا کا استعمال, اے آئی کا استعمال, اس کے پیچھے بھی انڈیا ہے. اور آپ نے کہا نا کہ انڈیا کی طرح یہ لگ کر رہے ہیں, تو انڈیا ہی کروا رہا ہے, انڈیا ہی کر رہا ہے. صحیح. اور یہ میں نے کہا تھا نا کہ نیکسس ہے انڈیا, اسرائیل کا اور افغانستان کا. اسرائیل جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی میں چونکہ بہت آگے ہے, تو جو ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے نا اب وہ ان کو بھیجوا رہا ہے, ٹرانسفر کر رہا ہے تاکہ پاکستان کو انگیج رکھا جائے, پاکستان مصروف رہے. اس کو اب جتنی بھی آپ کو نظر آئیں گی نا آنے والے دنوں میں بھی, وہ ساری جو جھوٹ پہ مبنی جتنا پروپیگنڈا ہے, جتنی ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گی, یہ ساری کی ساری انڈین بنا کے ان کو دے رہے ہیں. سر آپ نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ بھی اس میں انوالو ہے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ اب اسرائیل کی بات آئی تو کیا لگتا ہے ایران کو اس سے خطرہ ہے, مطلب کہ افغانستان کی سرزمین اگر ایران کے خلاف استعمال ہوگی تو؟ دیکھیں ایران کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, چونکہ وہ تو جنگ میں چل رہا ہے معاملہ, لیکن آپ دیکھیں نا اس نے ایک سپر پاور کو اور پھر اسرائیل جیسے ملک کو جس کے پاس ٹیکنالوجی میں بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہے, وہ بہت ایڈوانس ہے ٹیکنالوجی میں, ان کو شکست دے دی ہے. یعنی آج آپ دیکھیں کہ ایران کو وہ زیر نہیں کر سکے, ایران کھڑا ہے. اور آپ دیکھیں اب وہ جو کون سے میزائل استعمال کر رہا ہے, وہ بیلسٹک میزائل استعمال کر رہا ہے, اور اس کے اندر کلسٹر میزائل ہیں, یعنی ایک میزائل کے اندر پھر 15-20-50 میزائل اندر ہیں, اس کے چھوٹے چھوٹے میزائل ہیں. اور جب یہ جاتا ہے نا تو یہ جو بیلسٹک میزائل جاتا ہے تو جا کے قریب جا کے پھٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر سے بہت سارے بم نکلتے ہیں اور وہ پورے پھیل جاتے ہیں مختلف پورے بڑے سارے ایریے میں, اور وہ نقصان دے رہے ہیں. اسرائیل اب جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ ہم کیسے وہ کریں. ایسی حالات میں افغانستان ایران کے ساتھ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے, آپ نے کہا نا کہ یہ اسرائیل
تو ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل تو یہی چاہتا ہے نا کہ اب پاکستان جو ہے اگر کسی ٹائم پہ دیکھیں نا اگر وہ سعودی عرب کو ٹارگٹ کرتا ہے تو پاکستان تو سعودی عرب کے لیے جائے گا نا. ابھی ایران کے معاملے میں تو پاکستان پھر بھی وہ کوشش کر رہا ہے کہ میڈیشن ہو, آپس میں نہ لڑیں. اسرائیل کا ٹارگٹ کیا ہے, وہ امریکہ کیا چاہتا ہے, وہی چاہتے ہیں کہ یہ ملک سارے آپس میں لڑ پڑیں, مسلمان ملک آپس میں. دیکھیں نا پاکستان ہے, اور آپ نے کہا تھا نا امریکہ کہاں پہ ہے, یہ افغانستان اور پاکستان کیوں لڑ رہے ہیں نا. اب ان کا یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب, قطر یہ آپس میں لڑ پڑیں, پھر افغانستان اور ایران لڑ پڑیں. یہ سارا پلان یہی ہے کہ یہ آپس میں لڑ پڑیں گے, اور جب یہ کمزور ہوں گے تو ہم آ کے ان پر قبضہ کر لیں گے. یہ ساری پلاننگ یہی ہے. پاکستان سمجھتا ہے اس چیز کو. پاکستان نے اسی وجہ سے پاکستان نے ایران کو بھی سمجھایا, پاکستان نے سعودی عرب کو بھی سمجھایا, پاکستان نے دیگر ممالک کو بھی سمجھایا ہے کہ دیکھیں یہ جنگ امریکہ کی ایران کی ہے, اسرائیل کی ایران کی ہے, آپ کی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ امریکن جو بیسز ہیں, امریکن جو اسلحہ موجود ہے, پھر امریکن جو یہاں پہ کمپنیز کام کر رہی ہیں وہ بھی تو ہیں نا یہاں پہ. تو اس حوالے سے ابھی یہ جو ایران کو تو حق ہے کہ پھر جب آپ کے یہاں سے میزائل آئے گا تو ایران جواب دے گا. تو یہ اس وجہ سے پاکستان کی ڈپلومیسی کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ریجن جو ہے وہ ایک بڑی جنگ سے بچا ہوا ہے. ورنہ یہاں پہ تو ان کی کوشش تو یہی ہے کہ اسی طرح ان کو آپس میں لڑا دیں. سر ایک اس کا کوئی آنسر دیجیے کہ چائنا کی طرف سے جو ہے وہ ایک دونوں ممالک کو آپس میں جو ہے معاملات جو کشیدہ ہوئے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے, مطلب وہ کوشش اتنی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آ رہی, لیکن لگ رہا ہے کہ بیک ڈور جو ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے. کیا لگتا ہے کہ اس کوشش کی وجہ سے یا چائنا کے انٹرفیئر کرنے کی وجہ سے افغانستان اپنی پالیسیز چینج کرے گا یا نہیں؟ دیکھیں چین نے بڑی کوشش کی ہے, چین کا اثر و رسوخ بھی ہے, چین افغانستان کے اندر بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, چین پاکستان کے اندر بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, چین پاکستان کا بھی دوست ہے, چین چاہتا ہے افغانستان میں بھی حالات بہتر ہوں, چین چاہتا ہے کہ سی پیک کو وسعت دی جائے سینٹرل ایشیا تک. افغانستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم مشرق وسطیٰ تک جا سکتے ہیں. چین جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. معاملہ کہاں پہ اٹکا ہوا ہے؟ اصل خبر یہ ہے کہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ چائنا یا تو گارنٹی دے دے یا ان کو بٹھائے اور ریٹرن ان سے گارنٹی لے لے. اب جب تک افغان حکومت جو ہے وہ چھپ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایگری ہیں, لیکن وہ دستخط نہیں کرنا چاہ رہے. اور نہ چین اب اس پوزیشن میں ہے کہ چین گارنٹی تو تب لے گا نا کہ جب اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ لوگ بات مان رہے ہیں. اور میں نے کہا نا کہ یہ تو سپر پراکسی ہیں, ان کے پیچھے کوئی اور ہے. تو وہ جو امریکن انوالومنٹ ہے نا وہ نظر آتی ہے. لیکن اسرائیل اور امریکہ ایک ہی ہیں. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل کر رہا ہے تو امریکہ بات تو ایک ہی ہے, دونوں ایک ہی جگہ پہ لڑ رہے ہیں. تو چائنا جو ہے وہ اپنی کوشش کر رہا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ چائنا اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا. اب امریکن انوالومنٹ کہاں پہ ہے؟ امریکہ $400 ملین دیتا ہے نا ان کو مہینے کے. اس کے علاوہ بھی 1-2 جہاز آئے ہیں جس میں ان کو کیش رقم ڈالرز آئے ہیں. تو کیوں دے رہا ہے ان کو؟ اگر وہ اسے کہے کہ بھائی میں پیسے نہیں دوں گا, پہلے یہ کرو, فائر بندی کرو, تو مان لے گا نا. لیکن وہ نہیں کہہ رہا نا, امریکہ انوالو نہیں ہو رہا. وہ کہتا ہے جو چل رہا ہے چلتا رہے. تو یہ ساری گیم یہی ہے. یہ ایک پورے خطے کے اندر انہوں نے ایک جنگ چھیڑی ہوئی ہے, اور بہرحال کوشش ایران کر رہا ہے, اور ایران بھی ان کے ساتھ جو مقابلہ کر رہا ہے تو اسی طرح پاکستان بھی یہاں پہ مقابلہ کر رہا ہے. ظاہر ہے یہ تو پراکسی ہے نا, افغان تو پراکسی ہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے. وہاں پہ آپ کی 60% جو لوگ ہیں وہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. بہت بری حالت ہے افغانستان کے اندر, اور اوپر سے آپ لڑائیاں کرتے ہیں. آپ ان کے اب سارے یہ جو ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ ناراض ہو چکے ہیں. اب چین بھی جو اس حد تک چلا گیا ہے, دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تو کوئی حل نہیں ہوگا. بالکل. بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.